اپنے طالب علم محمد عبداللہ کو دعوت دینا چاہوں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ محترم اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین محفل، مجھ جیسا کم علم اور کم فہم طالب علم بلا اس عظیم ہستی کی سیرت کے بارے میں کیا گفتگو کر سکتا ہے کہ جس کی عظمت خالق کائنات کی زبان قدرت سے یوں ادا ہوئی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہیں فرمایا ورفعنا لک ذکرک، کہیں انا اعطیناک الکوثر، کہیں یا ایھا المزمل اور یا ایھا المدثر کہہ کر خطاب فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے دو پہلو، ذات مصطفیٰ اور صفات مصطفیٰ پر ہاتھ لکھتے لکھتے ساکت ہو گئے، زبانیں رگت کرتی کرتی خاموش ہو گئی، محقق تحقیق کرتے کرتے ملک عدم کو روانہ ہوئے، مفسر تفسیر کرتے کرتے موت کی آغوش میں چلے گئے، مگر ذات مصطفیٰ اور صفات مصطفیٰ کا ایک باب بھی مکمل نہ ہو سکا۔ حاضرین محفل، میری کیا مجال کہ میں اس محجبین کی شان کے بارے میں لب کشائی کروں کہ جس کے دستے اقدس کی ایک انگلی اٹھتی ہے چاند کو دو ٹکڑے کر دیتی ہے، جس کے اشارے سے درخت اپنی جڑوں کو توڑ کر زمین کو پھاڑ کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، جس ہستی کی نگاہ اٹھتی ہے سراقہ گورے سمیت زمین میں دھنس جاتا ہے، پھر جب نگاہ رحمت اٹھتی ہے گورے سمیت زمین سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے، جس پیکر انور پر طائف کی بستی میں ظلم کے پہاڑ توڑے گئے مگر زبان مقدس سے بد دعا تک نہیں نکلی بلکہ دعا مانگی، الہی قوم کو چشم بصیرت دے، بے خبر ہیں بیچارے تو انہیں ہدایت دے۔ حضور علیہ السلام کی رحمت کا یہ عالم تھا کہ آپ نے ایک تھپڑ مارے بغیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مفسر قرآن تیار فرمائے کہ جن کی تفسیر قرآن سے دنیا قیامت تک استفادہ کرتی رہے گی، اور بحیثیت جرنیل ایسے سپہ سالار پیدا فرمائے کہ جنہیں زمانہ خالد بن ولید کے نام سے جانتا ہے۔ میں نبی کی سیرت کو کیسے بیان کروں کہ میرے نبی نے سچائی کی تربیت کی تو صدیق اکبر بنا دیا، عدل کا درس دیا تو فاروق اعظم بنا دیا، سخاوت کی نگاہ اٹھائی تو عثمان غنی بنا دیا، اور شجاعت کا درس دیا تو علی حیدر قرار بنا دیا۔ حاضرین محترم، میرے نبی نے ایسا نظام حیات عطا کیا کہ جس پر عمل کر کے دنیا امن و سلامتی کا گہوارہ بن سکتی ہے۔ اسوہ حسنہ کے پیکر رسول اللہ، جہاں علم و عمل کے یاور رسول اللہ، جو انک لعلی خلق عظیم ہے، وہ رسول اللہ جن کی تلاش میں بحیرہ راہب گھومے اور جن کی فراست پر حجر اسود نصب کرنے والی قریشی جمعے، جو کبھی ہرا میں جائیں، کہیں بکریاں چرائیں، کہیں تجارت کو ذریعہ معاش بنائیں، اور استقامت ہو تو ایسی کہ عرب کے سارے وفود کے سامنے نہ رکیں اور کسی بھی خطرے سے نہ جھکیں۔ ہاں، میں ان رسول اللہ کی بات کر رہا ہوں جو صادق و امین ہیں، جو بدر میں توکل کریں، احد میں صبر کریں، خیبر میں حملہ کریں، خندق میں تدبیر کریں، حدیبیہ میں سیاست و تدبر کے ذریعے انا فتحنا لک فتحا مبینہ حاصل کریں تو فتح مکہ پہ اعلان کرے لا تثریب علیکم اليوم، تو حنین کے موقع پر فرمائے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ حاضرین محترم، تہذیب و تمدن، معیشت و معاشرت، معاملات و اخلاقیات، سیاست و عسکریت اور فکر و تدبر کی تمام وادیوں میں اگر ہم دیکھیں تو اسوہ حسنہ ہمیں اسی فخر موجودات سید الانبیاء شاہ بشر و جنات سے ملے گا۔ آج امت کے تمام مسائل کا حل
فریڈ اور روسو کے فلسفوں میں نہیں، بلکہ یہ ہمیں رسول اللہ کی سیرت سے ملے گا۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے نبی کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے۔ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے۔ دنیا کو دیا پیغام امن، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس معلم اعظم زاہد نے کیا کیا نہ دیا اس عالم کو، دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دی، کئی موڑ دیے۔ وما علینا الا البلاغ۔